کراچی میں بادلوں کی اننگز جاری، گزشتہ بارش کا پانی نکلا نہیں، آج پھر بارش ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں کہیں کالی گھٹائیں تو کہیں تیز برسات، نشیبی علاقوں کا برا حال۔ سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ آفت زدہ علاقے کا منظر پیش کرنے لگا، گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، گھروں میں بھی تاحال پانی جمع ہے۔ نیا ناظم آباد میں بھی کئی فٹ تک پانی جمع، نکاسیاب کا کوئی انتظام نظر نہیں آیا، علاقہ مکین شدید مشکلات سے دوچار۔ کراچی والوں تیار رہو، مانسون بارش کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ آج رات اور کل صبح تیز بارش کا امکان، نالوں کی صفائی نہ ہونے سے شہر میں ایک بار پھر اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ منسٹر آف سندھ، گورنر آف سندھ، یہ کون لے گا؟ کون ایک جواب نہیں دیا اس کا میرا۔ کراچی والوں کو زہر دے دو، وڈیرا ذہن بلدیاتی نظام نہیں چاہتا۔ الوداعی پریس کانفرنس میں آپ دیدہ ہو گئے، کاغذات بھی پھینک دیے، کہا شہر کے مسائل پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو خطوط لکھے، مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے پی ٹی آئی حکومت کو ملکی تاریخ کی نااہل ترین حکومت قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے موجودہ حکومت نے 2 سالوں میں نااہلی کی انتہا کر دی، انہیں عوام کے مسائل سے کوئی سروکار ہے، نہ ہی گورننس کا تجربہ۔ آج ملک میں گندم کی قلت ہے، چینی بھی پہلے ایکسپورٹ کر دی، اب امپورٹ کی جا رہی ہے، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو گیا، $424 ملین جمع ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خوشخبری سنا دی، ٹویٹ میں لکھا، ملکی معیشت درست سمت میں ہے، برآمدات بڑھ رہی ہیں، ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب مل کر مسئلہ کشمیر پر آگے بڑھیں گے، چین نے بھی 5 اگست کا بھارتی اقدام مسترد کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہا چین سے مل کر اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ کریں گے۔ چینی قیادت نے سی پیک پر بھارتی اعتراض بھی رد کر دیے۔ ملا عبدالغنی کی زیر قیادت افغان طالبان کے وفد کی اسلام آباد آمد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وفد سے کل تفصیلی نشست ہوگی، انٹر افغان مذاکرات جلد شروع ہونے چاہیے، اپنے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، افغان امن میں چین کی بھی حمایت حاصل ہے۔ کراچی میں ضلع کیماڑی کا قیام غیر آئینی ہے، ضلع غربی کی تقسیم بھی قانون کے خلاف ہے، رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دے دی، کہتے ہیں مردم شماری کے بغیر اقدام کیا گیا، پٹیشن کو وزیر اعظم کی حمایت حاصل ہے۔ سندھ میں مدارس تعلیمی اداروں کی کیٹیگری میں رجسٹرڈ کیے جائیں گے، ایپیکس کمیٹی اجلاس میں فیصلہ، کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی رینجرز کی بھی شرکت، چالان بہتر بنائیں تاکہ ملزمان کو سزا ہو، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ السلام علیکم، آج کراچی کی آواز کے ساتھ میں ہوں علی عابد۔ ناظرین، بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، لیکن اتنا زیادہ پانی آتا ہے کہ شہر ہی ڈوب جاتا ہے۔ اس کا عملی نمونہ ہر بارش کے بعد ہمیں فقط کراچی میں ہی نظر آتا ہے۔ اورنگی سے کورنگی، ملیڈ سے سرجانی، ہر علاقے کی صرف ایک ہی کہانی ہے کہ ہر جانب صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، مکان ڈوبے ہوئے ہیں، گلیاں محلے جوہڑ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں کا سامان تباہ و برباد ہو گیا ہے، کاروبار ختم ہو چکا ہے، خواتین گھروں کی چھتوں پر اس وقت لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ آخر کیوں ہے یہ سب کچھ؟ کراچی لاوارث کیوں ہے؟ کوئی ہے جو کچراچی کو ایک بار پھر سے کراچی میں تبدیل کر سکے؟ اسی اہم موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس وقت بیورو چیف رفعت سعید۔ رفعت، آپ کی طرف آئیں گے اور ڈیٹیل میں یہ ڈسکشن ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کراچی کچراچی بن گیا ہے، لیکن پہلے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی میں بارش کے 2 روز بعد بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سڑکیں ابھی بھی زیر آب ہیں۔ یوسف گوٹ کی بات کریں اور عبدالرحیم گوٹ کی بات کریں تو 90% لوگ نقل مکانی وہاں سے کر گئے ہیں۔ نیا ناظم آباد کی بات کریں جو ابھی کچھ ہی عرصہ قبل تعمیر ہوا ہے، 3 سے 4 فٹ وہاں پر پانی جمع ہے، انتظامیہ نے وہاں پانی کی نکاسی کے لیے ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ تو ایک رپورٹ تیار کی ہے اس سلسلے میں، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔
کراچی کے یوسف گوٹ اور عبد الرحیم گوٹ میں بارش کے بعد تباہی، انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ 2 روز بعد بھی پانی کی نکاسی کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ مین روڈ اور گلیوں میں کئی فٹ پانی جمع ہے۔ سیوریج کے ناقص نظام کے باعث گٹر بھی ابلنے لگے۔ گھروں میں پانی آ جانے سے قیمتی اشیاء خراب ہو گئیں۔ مکین اشیاء خرد و نوش اور ادویات سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہمارا ہر چیز خراب ہو چکی ہے، ہم چھتوں کے اوپر بیٹھے ہیں، نہ کھانے پینے کی اشیاء ہے نہ کچھ ہے۔ ابھی بھی ہمارے گھروں میں یقین کرو نہیں پانی ہے، پینے کا پانی بھی نہیں ہے، اللہ گواہ ہے۔ اس وقت غریب دیکھو کس حالات میں پتے ہوئے ہیں، یہ پانی کی کیا حالات ہے، یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہر سال یہی ہوتا ہے، لیکن انتظامیہ کچھ نہیں کرتی۔ 4 دن ہو گئے ہمارے کو، تقریباً 5 دن یہاں ہم قید ہوئے ہوئے، اور کئی گھر ابھی خالی پڑے ہیں اس وجہ سے کہ بہت زیادہ پانی 4-4 5-5 فٹ پانی بھر گیا تھا۔ نیا ناظم آباد میں بھی 3 سے 4 فٹ پانی جمع ہے۔ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ 3 دن سے گاڑیاں برساتی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ KDA چورنگی، لیاقت آباد اور نارتھ ناظم آباد کا بھی برا حال ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ تو یہ ہے میٹروپولیٹن سٹی کی صورتحال، یہ ہے شہر قائد کی صورتحال ہے، یہ ہے منی پاکستان کی صورتحال۔ رفعت کیا کہیں گے؟ 2 روز ہو گئے ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں شہر قائد کے ابھی بھی جہاں پر پانی کی نکاسی ہو نہیں سکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کچراچی بنتا جا رہا ہے مسلسل؟ دیکھیں علی عابد، اگر ہمیں وجہ پتہ چل جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے اور ہم حل کی طرف چلے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس کو تقریباً جب سے بارش کا آغاز ہوا ہے مسلسل یہ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ جتنے نمائندے ہیں جو کہ دعوے دار ہیں شہر کے ان سب کا ایک ہی بات کہنا ہے کہ وسائل، ہر آدمی وسائل کا رونا روتا ہے۔ اور آج تو میئر صاحب نے روتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، انہیں کوئی مدد فراہم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے آج یہ شہر کا حال ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال ہے، بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہے اور ایک مرتبہ مظلوم بن کے سب عوام کے سامنے پھر جانا چاہتے ہیں، اور طریقہ کار یہاں کا یہی ہے کہ جو آخری حصہ ہوتا ہے اپنی مدت کا، اس میں سارے فیتے بھی کٹتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ افتتاح بھی ہو رہے ہوتے ہیں، رینوویشن بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں گلشن اقبال میں 2-3 جگہوں پر ایک پارٹی کا پرچم لگا کر سڑک کی کارپیٹنگ کی جا رہی ہے، اور اسی طرح کی جا رہی ہے کہ اگلی بارش ہوگی تو وہ بہہ جائے گی۔ تو جب اس نظریے سے کام کیا جائے گا تو پھر کون سی چیز جو ہے وہ پائیدار اور مستحکم ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ ہم نے ندی نالوں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں بسائی ہیں۔ مثال آپ لے لیجئے، حبیب یونیورسٹی ندی کے کونے پہ بنی ہوئی ہے، سائما ٹاور کے نام سے بلڈنگیں جو ہیں ندی کے کنارے بنی ہوئی ہیں۔ اگر ریت سرکنا شروع ہوئی تو آپ اندازہ لگا لیں 20-20 منزلہ عمارتیں کس طرح سے نیچے کی طرف آئیں گی، اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر ہم بلیم گیم میں چلے جائیں گے۔ عام بات کر رہے ہیں، بالکل ہمیں افسوس ہے، دکھ ہے، وہ بھی سب پاکستانی ہیں، وہ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کی اجازت مل رہی ہوتی ہے تو اجازت دینے والے اور ان کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس والے لوگ ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو وہیں ہوتے ہیں جہاں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، پیسہ سارا راستہ بناتا ہے شہر میں ہر کام کے لیے۔ اور دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان لوگوں سے ہمدردی ہے جو کھانا نہیں پکا پا رہے، جن کی دن رات خراب ہو رہے ہیں، وہاں پر پانی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ گوٹ اور کچی آبادیاں جو ہیں جہاں پہ بجلی، گیس، پانی ہر چیز پہنچائے گی، منصوبہ بندی سے یہ کراچی کے آؤٹر سرکل میں بسائی گئی۔ اس کے بعد آپ پھر بھی، اور پانی کے ساری گزرگاہیں جو قدرتی ہے وہ بند کی گئی، تو پھر کیوں نہیں ہوگی یہ صورتحال؟ مصطفیٰ کمال اور آفاق احمد کی بات بالکل درست ہے، یہ جو وہ بات کر رہے ہیں۔ بات ہے کہ کچی آبادیاں بسائی گئی ہیں منصوبہ بندی سے، باہر سے لا کر لوگوں کو بسایا گیا ہے۔ تو پھر جب اس سیاست میں ہم پڑ جاتے ہیں تو پھر شہر سے کون لوائل ہوگا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کی بات بالکل صحیح ہے، تو ان کی نظامت کے دور میں بھی کئی کچی آبادیوں کو لیز کیا گیا۔ دیکھیں لیز کرنا ایک الگ بات ہے، لا کے بسانا ایک الگ بات ہے۔ پہلے لا کے بسایا جاتا ہے، کچی آبادی بلڈ ہوتی ہے، اس کے بعد ہی لیز ہوتی ہے۔ میری بات سنیں، یہ گوٹ ہیں، ان کی یہ گوٹ ہیں جن یوسف گوٹ اور جن ہم گوٹوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں آپ جا کے عام دنوں میں دیکھتے ہیں ایسے کچھ عرصے پہلے جنگل بیابان تھا اور اب وہاں پوری آبادیاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اور وہاں بجلی بھی پہنچ گئی، گیس بھی پہنچ گئی، ساری چیزیں وہاں پہنچ گئی ہیں، تو پھر یہ صورتحال کیوں نہیں ہوگی؟ اب ہمدردی ہمیں بالکل ہے۔ اس کا حل دیکھیں ایک ہے، دیکھیں یا تو یہ کام کریں
کہ جب یہ بلیم گیم کرنے کے بجائے پہلے اس بات کا تعین کر لیں کہ شہر کو برباد کس نے کیا ہے, کس پارٹی نے برباد کیا ہے. وہ تو ہر پارٹی کہتی ہے دوسری پارٹی نے کیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ اس کو ججمنٹ کریں, اس کی چیزیں سامنے آئیں, اس کے بعد کسی انتخابات کی طرف جائیں, بلدیاتی انتخابات اس کے بعد کروائیں. ابھی سے جو تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, اور پھر اس شہر کی ضرورت, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا. ایک سوال اب دیکھیں نا, اب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس پہ ججمنٹ کرنی پڑے گی کہ آخر برباد کیا تو کس نے کیا. سپریم کورٹ کافی عرصے سے کہہ رہی ہے کہ یہ جو اس وقت تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی انکروچمنٹ سیل جو ہے وہ جاگتا ہے, آبادیوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کرنا شروع کرتا ہے, پھر کچھ دباؤ آتا ہے, پھر اچانک سے خاموشی ہو جاتی ہے, پھر سپریم کورٹ کچھ کہتی ہے, پھر تھوڑا کام شروع ہو جاتا ہے. آخر یہ جائے گا معاملہ کا, کیونکہ دن بہ دن ہر سال گزرتا جاتا ہے, کراچی تباہ و برباد مزید ہوتا جاتا ہے. دیکھیں کراچی تو برباد ہو چکا, مسئلہ یہ اب سنوارنے کی بات ہے, اب بنانے کی بات ہے. باتیں اب سب بنا کے, سب اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں, سب بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی ایک ڈائریکشن دی ہے, سندھ حکومت بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اس شہر کو بنانا چاہتی ہے, لیکن عملی اقدامات کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہر کس سمت میں جائے گا, کیا ہوگا, یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, اور اس شہر کو کون کرتا ہے. ویسے بظاہر تو سب, کیونکہ آپ کو پتا ہے کراچی ایک ایسا شہر ہے, ریونیو دینے والا شہر ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہر گفتگو میں یہ بات کہتا ہوں, کراچی دودھ دینے والی ایسی گائے ہے جسے ہر آدمی اپنا بنانا چاہتا ہے, صرف پیسوں کی وجہ سے. اس کے چپے چپے سے پیسہ نکلتا ہے, تو اور ہر چیز سے پیسہ نکلتا ہے. تو بات ہے جب تک یہ انوالومنٹ ختم نہیں ہوگی, اور وہی بات ہے کہ ایک KMC, ایک بلدیہ, ایک ون مین شو جب تک نہیں ہوگا, ایک آدمی کے ہاتھ میں کنٹرول اس شہر کا نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ سدھار نہیں آ سکتا. اب یہ بتائیے نا, آپ نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو فیصلہ کرنا ہوگا. اسٹیک ہولڈرز کون ہوتے ہیں؟ مین تو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. اگر 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی ہم بات کر لیں, پیپلز پارٹی, PTI اور MQM پاکستان کی, تو اگر پچھلے ایک ہفتے کی ان تمام لوگوں کی پریس کانفرنس ہی آپ دیکھ لیں, ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام دھر رہا ہے, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تباہ کیا. اب یہ آپس میں اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو فیصلہ ہوگا کیا؟ کیونکہ آج تک 72 سالوں میں تو فیصلہ ہو نہیں سکا. دیکھیں یہ فیصلہ ووٹر کو کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اب ووٹر کو باشعور ہونا ہوگا, اور اچھا خاصا باشعور ہو چکا ہے. لیکن بیچارے ووٹر کے ساتھ ایک ہاتھ پہلے بھی ہوا کہ اس نے تحریک انصاف کو اس شہر کی باغ ڈور دی قومی اور صوبائی اسمبلی میں. آپ نے دیکھا کہ 2 سال کے عرصے میں تو وفاقی حکومت نے یا تحریک انصاف نے کوئی چیز اس طرح سے ڈیلیور, ٹھیک ہے جو ہو گیا ماضی میں, ہم سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, MQM کو بھی چھوڑتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑتے ہیں, لیکن اب جو چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں, وفاق انٹروین کر سکتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ سے بار بار کہا اگر وفاق انٹروین کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر 18ویں ترمیم کا مسئلہ آ جاتا ہے, پھر اس پر سوال اٹھتا ہے. جس طرح سے کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کریں, بات کریے بغیر کوئی راستہ نہیں نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم کراچی شہر میں آئیں اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے بات نہ کریں. اب بات تو کر کے دیکھیں, ایکسپوز تو کریں, پتہ چل جائے گا کتنی سنجیدہ ہے سندھ کی حکومت جو ہے.